قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق، اے نبی ان سے پوچھئے صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا تمہارے کھڑے کیے ہوئے معبودوں میں سے بھی کوئی ہے جو مخلوق کو شروع سے پیدا کر دے؟ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی کوالٹی ہے، بدیع السماوات والارض، بغیر نمونے کے پیدا کرنا، بغیر کسی ماڈل کے ایک چیز کو کریٹ کر دینا، ثم یعیدو، اور پھر دوبارہ بھی اسے پیدا کرنے پر قادر ہو۔ ایک بار پیدا کیا، فنا کر کے دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے کوئی ہستی؟ بیسیکلی اللہ تعالیٰ ان سوالات کے ذریعے مشرکین عرب کو بالخصوص اور پوری انسانیت تک یہ پیغام پہنچانا چاہ رہا ہے کہ یہ کوالٹی صرف اس ہستی کی ہے جو اکیلا معبود، کریٹر آف دا یونیورس ہے۔ لہٰذا جب یہ کوالٹیز کسی ہستی میں ہو ہی نہیں سکتی تو ان میں سے کوئی بھی ہستی اس قابل نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے، اسے اپنی محبتوں کا، عقیدتوں کا محور بنایا جائے۔ اللہ کے مقابلے پر اللہ کے فیور میں ہیں تو ظاہر ہے ہم اس کے پیغمبر سے بھی محبت کرتے ہیں، ان کے اہل البیت سے، ان کے صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ قل اللہ یبدأ الخلق، پھر آپ خود ہی ان کو جواب دیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہے جو ابتدا سے چیزوں کو پیدا فرماتا ہے، ثم یعیدو، اور پھر اس کو دوہرا بھی دے گا۔ دیکھیں، پہلی دفعہ کوئی کام کرنا مشکل ہوتا ہے، دوبارہ کرنا آسان ہوتا ہے۔ بیسیکلی مشرکین عرب اللہ کو تو مانتے تھے لیکن وہ آخرت کے دن کے انکاری تھے، تو انہیں بتایا جا رہا ہے کہ وہ ہستی جس نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا جب تم کوئی چیز ہی نہیں تھے، اب دوبارہ ان گلی سڑی ہڈیوں سے تمہیں دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا، جب اس کی کوالٹی ہے کہ بغیر کسی نمونے کے، ایون بغیر کسی مٹیریل کے، پہلے مٹیریل کو پیدا کیا اور اس کے بعد تمہیں بنا دیا، بعد میں تو بنانا کوئی مشکل نہیں، ثم یعیدو، اس کے بعد اسے دہرائے گا قیامت کے دن، فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، تو پھر کہاں تم ادھر ادھر پھیرے جا رہے ہو؟ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور ہستی کے پاس کیوں جاتے ہو؟ یہ ساری کوالٹیز اللہ کی ہیں۔